السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها أكل نضيد رزقا للعباد وإن في بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فأتى وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین و حاضرین خطبہ جمعہ، عزیز بچوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے خصوصی انعام و اکرام یہ بھی ہے کہ اللہ
ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی محنت اور کوشش سے ہم تک دین و اسلام کی باتیں پہنچی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ دور، آج کا یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر شخص بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو مہینہ رواں اور دمہ ہے یہ نہایت ہی معزز و مکرم اور بابرکت مہینہ ہے۔ تمام مہینوں میں اس کی افضلیت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ معزز اور بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ایک ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک ایسا مہینہ جس میں شرکت شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں ہمیں ایک کام کرنے کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ سلف صالحین اس مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینہ پہلے ہی سے اس بات کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے اس رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور جب یہ مبارک مہینہ انہیں حاصل ہو جاتا تھا، جب وہ پاتے تھے تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر کے، زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کر کے وہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی اسلام قبول کیا تھا وہ اس آدمی کے مقابل میں کم عبادت گزار تھا اور اللہ کے راستے میں شہید بھی نہیں ہوا، اسے نارمل موت ہوئی، لیکن وہ 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوسرا آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید بھی نہیں ہوا تھا، اسے نارمل موت ملی تھی اور کم عبادت گزار بھی تھا، اس کے باوجود اس آدمی سے پہلے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کو اس بات کی خبر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ذرا معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کیا گیا، یہ باتیں رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ دوسرا آدمی اس آدمی کے مقابل میں 1 سال مزید زندہ نہیں رہا جس میں اس نے اللہ کی عبادت کی اور رمضان المبارک کا مہینہ اسے میسر ہوا، جس کی وجہ سے وہ اس کے درمیان جو ہے 1 سال کی مسافت کی دوری ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ جنت کے اندر پہلے گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا پانا یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمیں
ہمیں یہ مبارک ترین مہینہ میسر ہوا ہے تو ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر کے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کرے، اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنائے، جہنم سے آزادی حاصل کرے، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک ترین مہینہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ، آپ یا ہم جو بھی ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، ہو سکتا آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر نہ ہو، اس لیے اس وقت کو، اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مہینہ دیگر مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ اس کی خصوصیت کیوں ہے؟ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے چند خصائص ہیں، چند اس کے مراتب ہیں، چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مہینہ سب سے دیگر مہینوں پر افضلیت و افضلیت رکھتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا، جو ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے سنویدھان کی کتاب ہے، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہی وہ کتاب، وہ قرآن مجید اسی مہینے کی جو ہے شب برات جو ہے جو آتی ہے، اس میں جو ہے اس کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت محفوظ سے جو ہے اسے اتار کر کے آخری آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، پھر وہیں سے تھوڑا تھوڑا پے در پے حسب ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر جو ہے نزول فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، رمضان ہی کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں، للناس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کرسچن ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، سب کے لیے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، سب کے لیے یہ زندگی گزارنے کا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لیکن خوش قسمتی کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہیں، اور بدقسمت ہے وہ جو اس قرآن مجید کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، جو اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کی چیز ہے۔ تو یعنی یہ قرآن مجید جو ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، جس کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر جو ہے نازل فرمایا، جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن افطاری کے وقت جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس ٹکڑے کا مطلب، حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا پردادا جو بھی اگر اس دنیا سے وفات کر چکے ہیں، تو اللہ اگر ان سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں، کچھ سرزد ہوئی ہیں، کچھ جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کی افطاری کے وقت دعا کی وجہ سے انہیں جو ہے چھٹکارا دیتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ افطاری کے وقت بکواس نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری فطرت ہے کہ ہم کھانے کے لیے طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں، لیکن وہ افطاری سے پہلے کا جو مختصر سا وقت ہوتا ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے
کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، افطاری کے وقت ہمارے جو آبا و اجداد مرحومین جو اس دنیا سے وفات کر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا ہم جو کچھ دنیا کے اندر جو ہیں ہمارے اخروی نجات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اس وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس وقت سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کا کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہر چھوٹے بڑے آدمی کو، ہر چھوٹے بڑے عورت یا بچوں یا بچیوں کو اس بات کی توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجدوں میں آئیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مہینہ خالی ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں ہر شخص کے دل میں اللہ کی عبادت کا، اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت کا شوق آ جاتا ہے۔ یہ ہے جنت کے دروازے کا کھولا جانا۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، یعنی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، مطلب یعنی جہنم کا کہ میں جانے والے اعمال لوگ نہیں کرتے ہیں، یعنی نافرمانیوں سے دور رہتے ہیں، اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں نافرمانی سے دور رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں شرکت شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ وہ شیطان جو ہمیں دیگر مہینوں میں بہکانے کا کام کرتے ہیں، تو اور دیگر مہینوں کے مقابل میں ہمیں اس مہینے میں اتنا بہکا نہیں سکتے ہیں جتنا اور دیگر مہینوں کے اندر بہکاتے ہیں۔ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو ہے ایک رات ایسی بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر اس کے تعلق سے بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو اس کی جو ہے چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی بنائی ہے جس میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کی عبادت کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم عمرہ کرتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے، ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت ام سرات نامی جس کے پاس سواری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہ کر سکی تھی، اللہ کے نبی نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں میرے ساتھ حج کرنے کا تمہیں ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے چند خصوصیات، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری خصوصیات ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو اب ہمیں اس مہینے میں کرنا کیا ہے، ہمیں اس مہینے میں کون سے کام کرنے ہیں جس سے ہم اس مہینے سے مفید ہوں اور ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ تو سب سے پہلا اہم کام اس مہینے کا کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلا اہم کام روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس روزہ کے تعلق سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے بیان فرما رہا ہے۔ اس کے اندر دیگر
دیگر قوم کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ روزہ کو صرف مسلمان ہی مانتا ہے، روزہ مسلمان ہی رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ جو ہے ہمارے اوپر صرف نہیں فرض ہے، امت محمدیہ کے اوپر صرف فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ جو ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، جتنے بھی انبیاء آئے ان کی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور اس روزے کی فرضیت کی مصلحت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ روزہ جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، ہم اسے بوجھ نہ سمجھے، ہم اسے اپنے لیے اللہ کی رحمت سمجھے، اللہ کی مہربانی سمجھے، کیونکہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ اور اس روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے کو ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے گا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سابقہ گناہ یعنی جو اس سے پہلے اس نے کیا ہے گناہ وہ اس سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے جو ہے کہ من صام رمضان ایمان و احتساب، ایمان و احتساب کسے کہتے ہیں؟ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روزے کو اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس مہینے کو، اس روزے کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اور بوجھ نہ سمجھتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور جو کچھ اس کے احکام ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ روزے کی فضیلت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، یہاں ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں کیونکہ خطبہ مختصر ہوتا ہے، ضروری باتیں بتائی جائیں گی۔ تو فرمایا گیا کہ اس مہینے کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، اور روزے کی فضیلت بہت بھی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہ اور معصیت سے ڈھال ہے۔ اور اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر سے جو ہے روزے دار ہی لوگ صرف جو ہے داخل ہوگے جو ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کا پیٹ جو خالی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے منہ سے ایک بو آتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار جو ہے پسند ہے۔ کستوری ایک بہت ہی قیمتی خوشبو ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو یہ ہے روزے کی فضیلت۔ تو اس مہینے کا سب سے پہلا اہم کام جو ہے وہ روزہ ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام اس مہینے کے اندر کیا ہے؟ قیام اللیل۔ ہمیں تراویح کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اور دیگر مہینوں کے اندر جو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں یہی قیام اللیل ہی تہجد کی نماز ہے۔ تو اس مہینے کا دوسرا جو اہم کام ہے وہ کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے
ایمان و احتساب کے ساتھ اس مہینے کے اندر قیام کیا تو ایسی صورت میں اس کے سابقہ گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوسرا کام کیا ہوا جو ہے قیام اللیل جو ہے، اس لیے میرے بھائیو دوستو تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اسے پورے مہینہ پڑھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تکلیف ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز دنیا کی معمولی سے معمولی چیز بنا تکلیف کے بنا محنت کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وہ جنت جس کی مثال دنیا کے اندر کسی نعمت سے دی نہیں جا سکتی، جنت کے عورتوں کا، جنت کے حوروں کا ایک دوپٹہ بھی دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ کیا وہ جنت ہمیں یوں ہی آسانی سے حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس مہینے کا دوسرا اہم کام کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ تیسرا کام کیا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنی چاہیے جو ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح صدقات و خیرات کرتے تھے کہ جس طرح ہوا کے مانند، یعنی آپ دیگر مہینوں کے مقابل میں اس مہینے میں بہت ہی زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے۔ اس لیے کیونکہ اس مہینے میں صدقات و خیرات کرنا ہمارے لیے جو ہے 10 گنا ثواب ملتا ہے اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں، اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ یہ صدقات و خیرات جہنم کے آگ کو بجھانے والی ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کا تیسرا اہم کام جو ہے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات جو ہے۔ اور چوتھا کام کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، اس لیے قرآن مجید کا اس مہینے سے بہت ہی زیادہ ربط و ضبط ہے، بہت ہی تعلقات ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الف لام میم یہ تینوں ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ آپ نے الف لام میم پڑھ لیا تو آپ کو 30 نیکیاں جو ہے اس طرح حاصل ہو گئی۔ اس لیے جو ہے ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے جو ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس مہینے کے اندر چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام کیا ہے اس کے اندر کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعا استغفار کرے جو ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کرے، توبہ کرے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں جرم کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جو ہے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ 3 شخص کی دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی ہے۔ 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک باپ کی دعا اولاد کے لیے، اگر باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا کریں۔ آج ہمارے سماج کے اندر بچے بگڑ رہے ہیں، اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور دوسرے جو ہے فرمایا کہ جو ہے روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جو انسان روزے دار ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی ہے، وہ قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ مہینہ بہت ہی خوشگوار موقع ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، عیسیٰ و قربا کے لیے
کامیابی کے لیے اس طرح جو ہے دعا کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسافر کی دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی ہے. جو انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے، وہ پریشانیوں کی حالت میں ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی دعا جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس مہینے جو ہمیں مہینہ میسر ہوا ہے، ہم اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، کہیں نہ کہیں اس سے خطا ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو اس کے مہینے کے اندر کھول کے رکھا ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. میرے بھائیوں دوستوں، اور خاص کر کے میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے یاد فرماتا ہوں کہ آج ہماری سماج کے اندر بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو اس مبارک مہینے کو نہ سمجھتے ہوئے اس کے روزے نہیں رکھتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اس سے جو ہے ہوٹلوں کے اندر چھپ چھپ کے کھانا کھاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا وعید فرمائی ہے، کیا پھٹکار فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دو لوگ آئے ہیں اور ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چنانچہ میں وہاں نہیں چڑھ سکتا ہوں، اور چنانچہ وہ فرشتے وہ ہمیں اوپر چڑھاتے ہیں. جب ہم پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آہو بکا، چیخوں پکار ہم سنتے ہیں، وہاں لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، انہیں سزائیں مل رہی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ اور دور جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ درخت کی ڈالیوں میں الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کے کنکھڑے پھاڑ دیے گئے ہیں جن سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی بانچیں چیر دی گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود دنیا کے اندر روزے نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس شرعی کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ جو ہے فکر نہیں کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم ضرور اس مہینے کو مکمل روزہ کو رکھیں، کیونکہ ہمارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، یہ ہمارے اوپر لازمی ہے اور اس کی بہت ثواب ہے جو ہے. اور یہی نہیں، اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مبارک مہینے میں روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف کھانا پینا چھوڑ دیں بس روزہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولنا، غیبت و چغلی کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، غلط کام کرنا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنا نہ چھوڑے اس مہینے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. تو اللہ کو آپ کے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہر چیز کا نام ہوتا ہے. ہم اس مہینے میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو ہم کسی کی غیبت چغلی بھی نہ کریں، کوئی ایسی برائی نہ کریں جس سے ہمارے روزے کے اندر کمی آئے، جس سے ہمارے روزے کے اندر خامی آئے. یہ نام ہے روزہ جو ہے. تو لازم ہے کہ ہم جو ہے روزہ اس طریقے سے رکھیں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی فضیلت ہے. ہمارے لیے نیکیاں حاصل کرنے کا یہ موقع ہے. ہو سکتا ہمیں یہ موقع دوبارہ نہ ملے، اس لیے اس موقع کو سمجھتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو یہ تھی رمضان اور اس کی فضیلت، اور اس میں کون سے ہمیں کام کرنے ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں
اواخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس روزہ کو کما حد ظہور رکھ کر اس روزے اور اس مہینے سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔